مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا تھا، آج یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کچھ بیچ میں اسفار تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی کیا کیفیات ہوں گی؟ یہ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹیں گے اور کہیں گے اقرؤوا کتابیہ، لوگو میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ اور پھر اللہ نے ان جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہ تذکرہ بھی ہو چکا پچھلے بیانات میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، آگے قرآن کہتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کسی طالب علم نے امتحان میں محنت نہ کی ہو اور اسے یقین ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو، پیپر کینسل ہو جائیں۔ تو اسے جب اعمال نامہ دیا جائے گا یہ کہے گا کاش مجھے بتایا ہی نہ جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ کاش، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میری موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اعمال کے لیے بلایا جائے گا، تو اس کا یہ گمان ختم ہو جائے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ میرا خیال غلط تھا۔ وہ کہے گا کانت القاضیہ۔ دیکھیں دنیا میں انسان موت کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے مجھے زندگی رہے، میرا شعور برقرار رہے، لیکن جب اعمال نامہ دیکھے گا اس میں بتایا جائے گا تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، ایک ایک چیز کو نمایاں کیا جائے گا، تو وہ کہے گا کاش 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 موت قاضی ہوتی۔ قاضی کا مطلب میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ان کے خیال میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن قرآن ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بہت سے لوگ ایسے خسارے میں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ صنعا کا مطلب ہے کہ باقاعدہ محنت کر کے، تکلف کر کے، صنعت سے نکلا ہے نا صنعا۔ آپ نے سنا ہے صنعت سازی کسے کہتے ہیں؟ فیکٹریوں میں جو مال تیار ہوتا ہے،
ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتی ہے صنعت. دونوں میں فرق ہے. کام کا مطلب کچھ بھی کیا آپ نے اس کو کیا کہیں گے؟ کام. صنعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیکٹریوں میں مشینیں ایک خاص ڈیزائن سے چیزیں تیار کر رہی ہوتی ہیں، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، کاریگروں کے ہاتھ کی محنت، مشین کی محنت. اس محنت کے بعد ایک پروڈکٹ سامنے آتی ہے. ایسی چیز کو مصنوع کہا جاتا ہے. مصنوع آپ نے سنا ہوگا نہیں، یہ مصنوعی کام ہے. کیا مطلب؟ محنت سے ڈیزائن کر کے بنایا گیا، نیچرل نہیں ہے. کہتے ہیں نا مصنوعی آواز نکالنا مشکل ہے، آپ کی نیچرل آواز تو جو ہے وہ ہے. تو صنعت، صنعا، قرآن نے یہ بد نظری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو. آگے فرمائیں ان اللہ یعلم ما تصنعون. تعملون نہیں ہے، تصنعون یا یصنعون ایسے. اللہ نے آگے ڈرانے کے لیے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ وہ جانتا ہے. تو یعمل کا مطلب عمل کرنا، یصنع کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں ہے جو صنعت سازی تم کر رہے ہو، اپنے عمل کو تکلف کر کے جو کچھ کر رہے ہو. اس میں اشارہ ہے کہ بد نظری کرنے والا اپنے لیے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے برے کام کرتا ہے. وہ محنت کرتا ہے اس کے لیے. وہ یہ اتفاقی نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گمان ہے کہ وہ عمل کو احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، اس میں محنت بھی کر رہے ہیں. یعنی دو چیزیں کر رہے ہیں وہ. ایک کمپنی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے محنت کر کے، وہ عام عمل نہیں ہے، وہ بڑی محنت سے کاریگری کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھو کوئی بھی عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، لیکن بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دماغ لگا کے محنت کرنے والے کو کاریگر کہتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں کہ بڑی کاریگری کر کے محنت کر کے عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل میں بھی احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، انتہائی عروج تک پہنچا رہے ہیں اس کو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سارے عمل کیا ہو رہے ہیں؟ برباد. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اچھا عمل کر ہی نہیں رہے نا. آپ ان سے پوچھیں آپ بہت اچھے ہو، کہتے ہیں ہم اچھے نہیں ہیں، ہم تو چرس پیتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو 1 نمبر کے بدماش ہیں. تو صاف کہتے ہیں. تو وہ تو ہیں ہی برے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان کی سعی اور کوشش کیا جا رہی ہے؟ برباد، بیکار. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کی ڈیفینیشن خود سے تراشی ہوئی ہے. اچھے کی ڈیفینیشن خود سے وضع کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھو اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہم بتائیں گے، اور ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. بتائیں گے بھی آپ، اور پورے بھی کون اترتے ہیں؟ آپ اترتے ہیں اس. دنیا میں آج جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو مذہب کو نہیں مانتے، انہوں نے خود تراشا ہوا ہے اچھائی کو. نماز کوئی نہیں پڑھتا، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اچھا تو ہے نا، دل کا تو اچھا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. روزہ نہ رکھے کوئی بات نہیں یار، روزہ تو ایک پرسنل چیز ہے، بندہ تو ٹھیک ہے نا، ملک کے قوانین کو تو فالو کرتا ہے، ٹیکس تو دیتا ہے. تو آج جتنے اللہ کی نظر میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا چیز مطلوب ہے؟ میرے غلام بن کے رہو. یہ مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تبھی تو اللہ کو وہ گناہگار جو اللہ کے سامنے توبہ کرے وہ زیادہ پسند ہے اس نیک سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے. جس نیک میں یہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی اور مجھے کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کی، میں تو بہت صحیح ہوں، میں بالکل فٹ فاٹ صحیح چل رہا ہوں، میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں تو ٹیکس بھی وقت پہ ادا کرتا ہوں.
تو اللہ کی نظر میں ویلیو کس کی ہے؟ جو توبہ کرتا ہو, جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو. تبھی میں ایک بات کہتا ہوں, میں کیا, بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے. متکبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے. متکبر جس کے دل میں اللہ سے تکبر ہو, یعنی اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی, اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا مانگنا. اس کو اس پہ موت آتی ہے, وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو, میں اچھے کام کر لوں گا. ٹھیک ہے, وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی, مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے, کہ کچھ مل تو رہا نہیں ہے. شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے, بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے, اپنے آپ کو میرا غلام ہی نہیں سمجھتے, ما یفعل اللہ, اللہ پھر کیا, اللہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, سورہ فرقان کی آخری آیت, کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے, اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے, تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے, پھر کیا پرواہ تمہاری؟ کرتے رہو, اچھے کام کر رہے ہو, دنیا کہے گی بہت اچھے بھائی, ایوارڈ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. تو اس لیے دعا جو ہے نا, دعا انسان میں تواضع سکھاتی ہے. حج میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے؟ حج میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی انا اپنے گھر پہ رکھ کے آؤ. سارے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللاجیکل ہیں. بھئی دیکھو, لاجک کا کام دنیا میں کوئی بھی مذہب دے نا تو فوراً فطرت کو اپیل کرتا ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں ہمارے مذہب میں زکوٰۃ ہے, غیر مسلم کہے گا یار بڑا خاندانی مذہب ہے, کہے گا نا یار تم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہو, بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ, بڑا اچھا مذہب ہے اسلام, غریبوں کی مدد کا کہتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں پیرنٹس کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. غیر مسلم کہے گا زندہ آباد, یار بڑی خاندانی تعلیمات ہیں, ہم تو ابا کو بوڑھا ہونے سے پہلے احتیاطاً اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں شراب کیا ہے, بولو حرام, یار خاندانی مذہب ہے یار, اچھا ہے. گورے بھی مانتے ہیں کوئی پینے کی چیز نہیں ہے, بچتا ہو تو زیادہ اچھا ہے. آپ گورے کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ سچ بول کے تجارت کرو, لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو کہے گا یار زبردست. لیکن آپ گورے کو بتائیں, ہندو کو بتائیں, سکھ کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ بقرعید والے دن کروڑوں جانوروں کا گلا کاٹ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ کہے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیوں کاٹ دو یار, ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ ان سے کہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے سعودی عرب جاؤ, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاؤ. اول تو یہاں بھی وہ کہے گا یار یہ 15 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے. کیا خیال ہے؟ چلو چکر لگا لیے, ٹھیک ہے بھائی, ہر مذہب میں ایک عبادت ہوتی ہے, تمہارے یہاں بھی ہوگی, طواف کر لیا, سمجھ میں آیا. کہتے نہیں, اس 15 لاکھ میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں. کہے گا کیوں مارنی ہے, وہاں تو شیطان نہیں ہے, اور جتنی ہلکی ہلکی تم مار رہے ہوتے ہو اس سے تو شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں مار رہے ہو بھائی؟ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ حاجی پراگندہ بال میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے, خوشبو نہیں لگاؤ حج کے دوران, ویسے لگائیں سنو, ویسے بھی چھوڑ دیں, پہلے ہی مسلمان بہت میلے ہو گئے ہیں. تو یہ چیز مانے گا وہ, یار یہ کیا ہے یار. بولو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب احرام اترنے سے پہلے کروڑوں جانور مینا میں حلال کر دو. جن جانوروں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا, اتنے کٹتے ہیں نا مینا میں جانور, اتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں, ایک منظر یوٹیوب پہ دیکھ لیں,
اتنے جانور. غیر مسلم کہتا ہے یار زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ رہی تھی, روزہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا, فاسٹنگ سے بڑے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں انسان کو میڈیکلی, اور نماز بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, وضو کر لیتا ہے آدمی, ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے, آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو اطلاع آئی تھی نا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے, تو مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے واقعی بھاگی ہے یا نہیں بھاگی. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا, کسی نے بتایا, پرانا قصہ ہے, کسی کو کیا پتہ کس کی بات کر رہا ہوں, کہیں سے فون آیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے نا. میں اس کو بیچارے کو دلاسا دے رہا تھا, سمجھا رہا تھا. میں نے فون جیسے ہی بند کیا, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا یار وہ بندہ ہے, اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی. کہہ رہے کہاں بھاگی ہے, ایک دم اس کے منہ سے نکلا کہاں بھاگی ہے. وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایک دم ہنس پڑے سب. اس کے بھی نا ایک دم آٹومیٹیکلی آٹو پہ تھا, وہ ایک دم منہ سے نکل گیا کہاں بھاگی. ہم ہنسے, ہم نے کہا تجھے کیا کرنا ہے یار کہاں بھاگی. پھر اس کو بھی شرمندگی ہوئی کہ یار میرا سوال کیا تھا غلط. تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھائی کروڑوں جانور مینا میں کیا ہو جاتے ہیں, ذبح. تو غیر مسلم کہتا ہے یار اتنے سارے اچھے اچھے احکام ہیں, یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. 15-20, تبھی تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو حج سمجھ میں نہیں آتا. بہت ہی کوئی نیک ہوگا نا تو کہہ دے گا چلو ایک کر لو, دوبارہ کیوں کر رہے ہو, اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو. دینے چاہیے, میں منع نہیں کر رہا اس سے, وہ مسئلہ کیا ہے, دوبارہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ایک الگ ٹاپک ہے یہ, کہ غریب کو دے دیں یا نفلی حج کریں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ان کو حج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ عبادتیں اللہ ہم سے کیوں کراتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ تم کس کے غلام ہو, اللہ کے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ کہ تم خدا کے غلام ہو. یہ مانو, نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر غریبوں کو تو وہ بھی کھلاتا ہے, وہ کیا نام ہے یار وہ اس کا, جو بل گیٹس بھی کھلاتا ہے, ہسپتال بنائے ہوئے ہیں بہت سارے, لیکن ڈکشنری میں گاڈ بولو نہیں ہے, ڈکشنری میں خدا نہیں ہے. آپ بل گیٹ سے جب کہیں کہ صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر, کتنا پیارا کلام ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھا کرو صبح. اب بل گیٹ سے کہیں نا 100 دفعہ کیا کیا کرو, یہ تسبیح پڑھو, لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وحدہ اکیلا ہے, لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے, لہ الملک بادشاہی اسی کے لیے, ولہ الحمد تعریف کے قابل گوگل نہیں ہے, تعریف کے قابل, یہ بل گیٹس کو ہم سمجھا رہے ہیں نا, تعریف کے قابل صرف کون ہے, اللہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی بھی وہی دیتا ہے. ڈاروین کے باپ نے کسی کو زندگی نہیں دی, جو کروڑوں سال سے آٹومیٹیکلی زندگی خود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ڈاکٹر پھینک رہا تھا کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اربوں سال کے بعد ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ جتنی نیکیاں کر لو, جب آپ اپنے دماغ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی, آپ کو ایوالو ہو کے ایسا بن گیا ہے, یعنی پہلے گدھے کا تھا, آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان کا یہاں تک آ گیا, اور گدھے سے بھی پہلے کچھ اور ہوگا. تو آپ نے جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس نے کیسے کھوپڑی میں ایسی چیز فٹ کر دی, آپ اس کھوپڑی کا غلط استعمال کر کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو. لیکن آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے صبح صبح نہا کے نکلتے ہیں گھر سے, اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور غریبوں کا فری علاج بھی کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں, اللہ کہے گا بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, بنانے والے کا منکر ہے. کہتا ہے میرا دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے. تو جو سب سے بڑی دلیل ہے نا خدا کے وجود کی, اسی کو انکار کرتے جا رہے ہیں. کوئی کھلا رہا ہے, مان نہیں رہے کہ ہمیں کوئی کھلا رہا ہے. اس سے بڑی کوئی ناشکری ہوتی ہے؟ دیکھو ناشکری کا ایک درجہ یہ ہے, کسی نے آپ پر احسان کیا تو وقت پر آپ اس احسان کا بدلہ
نہیں دے رہے, یا اس احسان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے, اس پہ بھی اگلے کو غصہ آتا ہے. لیکن وقت پر آپ بھول ہی گئے کہ اس نے احسان کیا ہے, تو بھی انسان کو غصہ آتا ہے, یار یہ تو احسان کرنے والے کو بھلا دیا. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے انکار کر دیں کہ اس نے نہیں کیا. یہ کہ نا بھول گئے, آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا ہے, کہ آپ کہیں نہیں اس نے نہیں کیا, یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے. پھر احسان کرنے والے کو جتنا غصہ آئے گا, پھر اس کا غضب, اگر اس میں غیرت ہوگی تو دیکھنے والا غضب ہوگا. تو کافر بنانے والے کا کیا کرتا ہے؟ انکار. اور آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آ گئی ہے, جتنا پڑھ رہے ہیں نا اتنا خدا سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ایجوکیشن جو ہے نا, ایجوکیشن, کچھ نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے, اپنی اوقات کیا کر دیتا ہے؟ بھول جاتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی, میں نے جاہلوں کو دیکھا ہے ایمان والے ہوتے ہیں اکثر, پڑھے لکھوں میں اکثر 100% نہیں, پڑھے لکھوں میں جو نیک ہوتے ہیں پھر وہ نیک بھی بڑے خاندانی ہوتے ہیں. اکثریت ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ملحد ہو رہے ہیں, اسلام سے دور ہو رہے ہیں. کیوں؟ کبر, تکبر, کہ یار ایجوکیشن ہمیں تو پتہ ہے, یہ مولویوں کو کیا پتہ, یہ دینداروں کو کیا پتہ, ان نمازیوں کو کیا پتہ, ہمارے پاس تو ایجوکیشن ہے. ان مولویوں سے تو پانی کا فارمولہ پوچھ لو, ان کو نہیں پتہ. ان سے پوچھو نمک کا کیا فارمولہ ہے, ان کو نہیں پتہ, تو پتہ تو ہمیں ہے. یہ دماغ. اور پھر جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی تکبر بڑھتا جا رہا ہے. او بھائی تجھے نمک کے فارمولے کا پتہ ہے, پانی کے فارمولے کا پتہ ہے, اس کے خدا کے وجود یا عدم وجود سے کیا تعلق ہے, اس سے خدا سے تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ خدا کی مان کے نہیں چلنا ہم نے. آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو, باپ پھر بھی باپ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ دیکھو 2 قسم کی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. ایک وہ ہیں جن کے ابا سیدھے سادے ہوتے ہیں, دیہاتی قسم کے گنوار, ابا نے بڑا احسان کیا, قرضے لے لے کے بچے کو پڑھایا اور بچہ بہت بڑا فنٹر بن گیا. ایسے ہوتا ہے نا. ایسے بچوں میں ہم نے 2 قسم کے بچے دیکھے ہیں, پڑھ لکھ گئے, آداب سیکھ گئے, ابا بیچارہ ویسے ہی دیہاتی ہے. تو پڑھنے لکھنے کے بعد اس قسم کے بچوں کو اپنے ابا پسند, بولو نا, نہیں آ رہے, تو کہتے ہیں پینڈو کے پینڈو ہی ہیں یہ. لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو شارٹ ہیں مارکیٹ میں, باپ گنوار ہے, دیہاتی ہے, بچے نے پڑھا بھی اپنے خرچے پہ کما کما کے, ابا نے نہیں پڑھایا, بہت آگے نکل گیا, لیکن باپ کے سامنے کیا ہے؟ جھکا رہتا ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ, میں جتنا بھی پڑھ جاؤں میں باپ تو نہیں بن سکتا نا, اپنے ابا کا باپ تو نہیں بنوں گا, باپ تو اللہ نے اسی کو بنایا نا. مجھے اگر سڑک پہ پھینک آتا میں تو آج یہ نہیں بنتا. اس نے مجھے گھر میں رکھا, میری ماں کی کفالت کی, چاہے میں نے خود کما کے کھایا ہو, لیکن شیلٹر کس نے دیا تھا مجھے؟ اس باپ نے دیا تھا. اب وہ اپنے ابا سے پوچھتا ہے, ابا آپ کو پانی کا فارمولہ آتا ہے؟ ابا کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا یہ فارمولے کیا ہوتے ہیں. ابا جاہل پینڈو, میں نہیں مانتا ایسے ابا کو, سائنس ہے سب کچھ, ٹیکنالوجی ہے سب کچھ. ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مولویوں نے فضول چیزیں بنائی ہوئی. ابا اف, ابا کے سامنے اف بھی نہ کرو. ابے جاہل کا جاہل ابا, اس کو تو نہ پانی کا فارمولہ پتا, نہ اسٹمک کی اس کو وہ آتی ہے, اسپیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی پھینکتے رہتے ہیں نا. اور جو مولوی مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ اس باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا, اس مولوی نے تو اسکول کی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی, اس کو سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ عقل مندی کی بات ہوگی, یہ دلیل. وہ مولوی جو بالکل جاہل ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی باپ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں, باپ کا حق کم نہیں ہوتا, بلکہ پڑھنے لکھنے سے تو آپ کا شعور زیادہ ہوتا ہے, آپ کو تو اور احساس ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کو گنوار سمجھتے ہیں, ادب تمیز سے بات کرنا چھوڑ, تعارف نہیں کرواتے, لوگوں سے ملواتے نہیں ہیں کہ یار میں اپنے ابا کا انٹروڈکشن کرواؤں, ابا دھوتی بنیان میں بیٹھے ہوں گے میری بےزتی ہو جائے گی. نہیں کروا رہے ہوتے یار, ابا سے ملاؤ ہی نہیں. لیکن غیرت مند کیا کرتے ہیں بھائی, جو بھی ہیں فخر سے ملا رہے ہوتے ہیں, یہ میرے کیا ہیں, والد صاحب ہیں. تو یاد رکھو, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس نالج جتنی بھی زیادہ آ جائے, آپ اپنے محسن کا نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس نالج کی بیس پر جو احسان کرنے والی ذات ہے
اس کا حق آپ سے معاف ہو جاتا ہے. ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح یاد رکھو, جیسے ماں باپ کے احسانات, کبھی بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خدا کے احسانات پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے, خدا پھر بھی خدا رہے گا, مخلوق پھر بھی مخلوق رہے گی, اسلام پھر بھی اسلام رہے گا, پیغمبر پھر بھی پیغمبر رہیں گے. اور آپ کو خدا کا حق بتا رہا ہے, اس کو نہ پانی کا فارمولا پتا, نہ واٹر کی اسپیلنگ آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتا, لیکن اگر وہ آپ کو خدا کے حق کی بات کر رہا ہے تو جتنا بڑا جاہل ہو آپ کی نظر میں, آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا. وہ کس کی طرف بلا رہا ہے آپ کو؟ وہ خدا کے بارے میں بتا رہا ہے آپ کو. وہ اگر کہہ رہے کہ خدا نے زنا کو حرام قرار دیا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, آپ ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو, آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کو مانتے ہو, آپ بین الاقوامی لا کو فالو کرتے ہو, اور وہ مولوی چیخ رہا ہے کہ خدا زنا کو پسند نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں, جاہل, ان کو کیا پتا. تو بھائی آپ جب مرو گے تو آپ کا باپ تو بیچارہ جاہل تھا, خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے, اس نے تو پیدا کیا ہے, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اور قرآن نے مضمون بیان کیا ہے. قرآن کہتے ہیں کتنے پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے, امتوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی. کیوں؟ فریحوا بما عندهم من العلم, ان قوموں کے پاس جو علم تھا اس پر وہ اترانے لگے تھے. اب آپ بتاؤ, ان قوموں کے پاس دین کا علم تھا یا دنیا کا؟ دنیا کا. دین کا علم تھوڑی تھا. پیغمبر دین کا علم لے کر آئے, ان قوموں کو نصیحت کی کہ شرک مت کرو, زنا مت کرو, لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. اس جس نے پیدا کیا ہے اس کو مانو, اس سے توبہ استغفار کرو, اس سے گناہوں کی معافی مانگو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فریحوا بما عندهم من العلم, ان قوموں کو جو ہم نے نالج دی تھی نا, علم دیا تھا, اس علم پر وہ اترانے لگے, اور اتنا اترائے کہ تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی بات کو مسترد کر دیا کہ بھئی ان کے پاس تو نالج نہیں ہے. نالج کس کے پاس ہے؟ نالج کیا, دنیا کی نالج نہیں تھی پیغمبروں کے پاس. آج یہ بہت بڑا احترام, میں کہتا ہوں نالج ہونا اچھی بات ہے, دین کی ہو یا دنیا کی, ہم نالج کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے, مگر وہ نالج جو آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے, اس کا مطلب نالج میں فالٹ نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کو دور کر کے نالج حاصل کرو کہ یہ نالج آپ کو خدا کے. دیکھو قرآن بھی تو نالج کا تذکرہ کرتا ہے, دنیا کی نالج بھی اور آخرت کی بھی, لیکن قرآن جب دنیا کی نالج کا تذکرہ کرتا ہے نا, اس نالج کو دے کر قرآن آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے دودھ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا اجزاء ہیں. اگر اس ڈاکٹر کی عقل صحیح کام کرے گی تو وہ اس دودھ کے بارے میں تحقیق کر کے خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے قریب ہوگا. وہ کہ یار کیسی مشینری بنائی ہے اللہ نے کہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اور تھنوں سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکلتا ہے, فل آف کیلشیم, کیلشیم سے بھرا ہوا دودھ. ایک ڈاکٹر اگر حقیقت میں اس میں کوئی فالٹ نہ ہو, تکبر نہ ہو, وہ جب تحقیق کرے گا کہ کیسے جانور کے پیٹ میں پانی سے بچہ بنتا ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اگر اس کے دماغ میں فطور ہوگا, وہ کہے گا کروڑوں اربوں سال نہ دماغ ایوالو ہوتے 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 ایسا دماغ بچے کا بن گیا کہ پیدا ہوتے ہی کہاں جا رہا ہے؟ تھنوں کی طرف. لہذا اور مزید ترقی کرو سائنس میں. وہ خدا کو ڈکشنری سے کیا کرے گا؟ نکالے گا. ذرا سی کھوپڑی میں غیرت ہوگی نا, تو جب وہ سائنسدان تحقیق کرے گا نا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً جاتا کہاں ہے؟ تھنوں کی طرف. وہ کہے گا سبحان من خلق ھذا, جس نے اس بچے کو بنایا اور جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر اگنا شروع ہوتا ہے, اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی کہاں لپکتا ہے؟ وہ دودھ کی طرف. تو وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کو تلاش کیا جائے, کون ہے ایسا مہربان. اگر اس ذات تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اس کے کسی سفیر کو, کسی نمائندے کو تلاش کیا جائے. تو اگر آپ نالج, چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی, نالج حاصل کرتے ہو تکبر کو سائڈ پہ رکھ کے, تو یہ نالج آپ کو اللہ کے قریب کر دے.
اور اگر آپ کے پاس نالج ہے, چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, آپ میں کبر ہے, تکبر ہے, تو دین کی نالج بھی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ دینی علم رکھنے کے باوجود خدا سے دور ہیں. ان کے پاس یہ کہ ہمیں نالج ہے, علم ہے ہمارے پاس. تو آج یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. چند باتیں انسان سیکھ لیتا ہے اور مذہب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. میں پتہ نہیں کہاں سے ادھر کو آ گیا, بات کیا چل رہی تھی, کدھر سے کدھر نکل گئی. تو میں اصل یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر, بولو نا, نہ ہو نا. تو غلامی سکھا رہے, جاؤ کنکریاں مارو. بڑے بڑے آفیسر آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جنرل باجوہ پہنچے ہوئے تھے نا, چیف آف آرمی اسٹاف گیا ہوا ہے, احرام کی چادر پہن کے کیا کر رہے, اٹھا کے کنکری مار رہا ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی رسم ہے, ہر مذہب میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں, تو مسلمانوں کے ہاں بھی کیا ایک رسم ہے. نا 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 نا, رسم نہیں ہے بھائی. رسم پہ کوئی 18 لاکھ خرچ, کسی ہندو سے کہو کہ 18 لاکھ دے کے جاؤ وہاں 7 کنکریاں مار کے آؤ, رسم ہے, وہ کہے گا میں نہیں 18 لاکھ خرچ کر رہا. کرے گا وہ؟ رسموں پہ اتنے پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں بھائی, رسموں پہ نہیں خرچ ہوتے اتنے پیسے. ان رسموں پہ خرچ ہوتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو. شادی بیاہ پہ اڑاتے ہیں, 20 لاکھ بھی اڑا دیں گے, شراب کباب, ناچ گانا, لوگوں کی تعریفیں, واہ 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 واہ, یہ اس پہ. ورنہ یار اس بات پہ کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں, پھر وہاں سے مینا میں جا کے بیٹھنا ہے. وہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی, کیا کام ہے مینا میں بیٹھے ہوئے؟ اللہ نے حکم دیا, اس سے پہلے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اور ہمارا تو بیٹھنا ایک بڑی ٹینشن والا بیٹھنا تھا. ہم مینا میں جا کے بیٹھے, دوبارہ سنا دوں, بہت تپا ہوا ہوں اس لیے. ہمیں تو حج پہ اللہ نے قبول کیا تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. مینا میں ہم بیٹھے ہیں, دروازہ کھلا, مفتی صاحب ہیں, لوگوں پتہ چل گیا نا, دروازہ بند کر دیا. اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہے, دروازہ بند. اندر سے اس میں کنڈی تو ہوتی نہیں, کیونکہ وہ تو چند دن کے خیمے ہوتے ہیں نا. پھر دروازہ کھولا, مفتی صاحب ہیں, نہیں ہے جی, دروازہ بند. تیسرا بندہ آیا, مفتی صاحب ہیں. اب جو اندر لوگ تھے وہ تپنا شروع ہو گئے. چوتھا بندہ آیا, مفتی صاحب ہیں, کہنے بھائی آپ کیوں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہو, آپ کیوں دروازہ کھول رہے ہیں بھائی؟ میں دبکا ہوا چھپا ہوا گھسا ہوا ہوں پیچھے. اب یہ ڈانٹنا شروع ان لوگوں نے. پھر پانچواں آیا, مفتی صاحب ہیں, بھائی آپ کیوں کمرے میں آپ بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے پوچھ رہے ہیں, یہ ہمارا کمرہ ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اچھا انکل سوری, معذرت چاہتا ہوں. چھٹا آیا, مفتی صاحب ہیں. ساتواں اندر گھس گیا, 2 بندے اندر بستر پھلانگتے ہوئے, مفتی صاحب ہیں. اب یہاں لڑائی شروع, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے, آپ کسی کے کمرے میں کیوں بغیر اجازت گھس رہے ہو, انکل سوری. پھر وہ گئے, پھر اگلا آیا, مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا ان سے کہو مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. حقیقت میں نے یہ بولا, بولو وہ مرحوم ہو گیا. میں نے کہا اس کے بغیر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا انتقال کا مطلب شفٹ, یہ تھوڑی کہ دنیا سے چلے گئے. تو پھر میں کمرے سے نکل کے کہیں اور چلا گیا. لوگ آٹو پہ آئے ہوئے تھے نا, اطلاع تو مل گئی تھی کمرہ نمبر 107 میں. پھر آ رہے ہیں, مفتی صاحب ہیں. پھر اگلا آ رہا ہے, مفتی صاحب ہیں. اچھا شروع میں تو وہ گروپ کے ساتھی مجھ سے بڑے خوش تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد تو ان کے جذبات تھے نا, مجھے لگ رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ, اب تو ان کو یہ تھا کہ جائیں گے بھی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خبر پھیل گئی تھی. تو میں نے لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں مشہور لوگوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی بھی مشہور کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو تو کوئی بھی اس کو تنگ نہیں کرتا, وہاں یہ رواج ہے. تو تھوڑی سی تمیز ہمیں انگریزوں سے سیکھ لینی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ تو محبت میں کر رہے ہیں, ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے کہ یار بیچارہ عقیدت میں آیا ہے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے مجھے کہا آپ کا حوصلہ ہے مفتی صاحب, آپ کیسے برداشت کرتے ہو؟ میں نے کہا مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے, محبت میں آ رہا ہے بیچارہ, عقیدت میں آ رہا ہے, میں کیسے ڈانٹ دوں اس کو یار, وہ کیا دماغ لے کے جائے گا. اب یہی ہے کہ کبھی ادھر سے نکل کے منہ پہ, احرام میں تو منہ پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتے نا. میں نے کہا اگر میں احرام میں نہ ہوتا برقع پہن کے گھومتا میں پھر یہاں پہ. احرام میں مجبوری ہے, منہ نہیں چھپا سکتے آپ احرام میں.
تو خیر کہاں, یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو اب بتاؤ یہ رسم ہے بھائی, یہ رسم پوری کرنے جا رہے ہیں. اتنی مہنگی رسم کوئی بھی نہیں افورڈ کر پاتا. لوگ کہتے ہیں جاؤ ہم کیوں کریں, اور ایک دفعہ کر لی اگلے سال کیوں کرے گا دوبارہ. اور اتنے قابل لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ ایسی رسموں میں اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے آفیسر جا رہے ہیں, سیاستدان جا رہے ہیں, ملکوں کے صدر آ رہے ہیں, رائل فیملی کے شہزادے آ رہے ہیں, سارے ایک ہی لباس ہے. ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال, اللہ اور توفیق دے. ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے, عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا, ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے, شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ, کہہ رہے ہیں وہ بھی کس میں تھا, وہ بھی یہی کر رہے ہیں, کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے, کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے, لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے, مصر کا صدر بھی آ رہا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے, چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے, پیغمبر بھی جا رہے ہیں, صحابہ بھی جا رہے ہیں, تابعین بھی جا رہے ہیں, ابو حنیفہ بھی گئے, امام حضرت حسین بھی گئے, حضرت حسن بھی گئے, امام بخاری بھی گئے, امام مسلم بھی گئے. کہاں کہاں سے. اب تو آسان ہو گیا. پہلے تو بھائی سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں. آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو, ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے. نا 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 نا, من کل فج عمیق. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے, جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے, یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم ندا لگا, تو کوئی سننے والا نہیں ہے. اس سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے, ریگستان اور چٹیل پہاڑ, گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں, ایسے پہاڑوں میں اللہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے, ریگستانوں کا سفر کر کے. لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے, اور کمزور اونٹوں پر. کمزور کیوں؟ اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے, تگڑے تھے, چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے, لاغر. من کل فج عمیق, ہر نشیب و فراز کو عبور کر کے سمندروں کے راستے. تو کیسے بھائی, یہ کوئی رسم ہے؟ جنگلوں کو طے کرتے آئے ہیں, سمندروں میں 4 مہینے سمندروں میں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے ہیں؟ حاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا, راستے کیا ہو گیا, گم. اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا, اب حاجیوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے, وہیں ایک ملک آباد ہو گیا, وہی لوگ رہ گئے حاجی. اور پہلے جب حاجی گھر سے جاتا تھا نا, تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے 15 دن میں 2 ہفتے بعد ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں. اپنا خیال رکھنا. وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں, اور گھر میں کیا پک رہا ہے. میں تو تھا نا وہاں, فیملی والے لوگ سارے, اور بیگم آج تم نے یہ انڈے آلو پکائے ہیں, اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا. تو اتنا ایسا ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جب حاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو 50% واپسی کا چانس ہے, 50% کیا ہے, موت. ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں, قحط بھی ہو سکتا ہے, وبائیں پھوٹتی تھیں. اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا کے, انجیکشن میں بیماریاں بھر کے نا, کہ بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے, وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ. پہلے تو بیماریاں, کتنے لوگ مر گئے. اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے, چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی. ایسا جذبہ تھا لوگوں میں, کیونکہ مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کے. تو اب بھی مشکل ہے, اب بھی آسان نہیں ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے, اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا. وہ جو منا اور مزدلفہ احرام کی حالت میں, اور پھر طواف زیارت, وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں, کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے. ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, آسان نہیں ہے آج بھی, کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ
کہ لوگ آئے احرام باندھ لیا, عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, بھائی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ, دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی, اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے, اپنے شلوار قمیض میں آ گیا بھائی. تو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلام ہو, پیسہ خرچ کرو. اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے, جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر, اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں ہے. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی, اسی پہ مشکل ہو رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کندھا کھولو, اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا, لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا, اپنا واقعہ بتایا, ہمارے ریلیٹیو ہیں, کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے, 55-60-65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا میں. کہہ رہے پھر بھی میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوا. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے, لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے, اب باقی 4 نارمل کرو. وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی سیٹ ہو گیا وہ اب میں. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے ہیں, بس کرنے, اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے, بوسہ نہیں لے سکتے, ہاتھ لگا کے ایسے چومو اس کو. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو, یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے, یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے, وہی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے, جنرل مشرف نے بھی کیا, زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا, اللہ توفیق دے, اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے, نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے, شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے, انہوں نے بھی یہ کیا. امام مسلم گئے, انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام, کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت, تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا, بھائی اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو, یہ اپنی کنٹری میں لگا دو, یہ بیوہ کو دے دو, یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ بس اللہ نے کہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھی علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا. بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ, وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں, تم بھی کیا کرو, کھلاؤ. لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان, نائس پرسن, جو غریبوں کو کھانا کھلائے. انگلش میں کہہ دے گا وہ, زیادہ زیادہ اردو میں شرم آ رہی ہوگی اس کو, نیک بولنے کے بجائے بولے گا نائس پرسن ہے, غریب کو پور بول دے گا. تو یہ اس پہ سب متفق ہیں, کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہا ہے, کوئی انگلش میں, کوئی پشتو میں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا, میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ پہ تو ساری دنیا متفق ہے. یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے جملہ ہے, وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے, میں وہی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورہ دہر کی آیتیں, اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, علا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر.
کیا مطلب علی حبہ؟ میں کہتا ہوں نا القلم علی الطاولہ، تو مطلب کیا ہے؟ قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے. القلنسوۃ علی رأسی، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا، اوپر. میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے. اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو، یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، محبت کے اوپر، یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ، اللہ کی محبت نیچے ہے، کھانا اس کے، ارے ہونا تو یہ چاہیے کھانا پلیٹ کے اوپر رکھ کے کھلائے نا. بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا. کھانا کھلائیں پلیٹ پہ رکھ کے، میز پہ رکھ کے، دسترخوان پہ رکھ کے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت پہ رکھ کے کھلاتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی ہوتی ہے تو نیچے والی چیز اس کی بیس ہوتی ہے، بنیاد. نیچے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ بیس. وہ ہٹائیں گے تو وہ چیز گر جائے گی. ایک چیز میز پہ رکھی، میز ہٹائیں گے تو کیا ہوگی؟ گر جائے گی. گر کا مطلب ختم. اللہ کہتے ہیں محبت کی تپائی نیچے سے ہٹا دو نا، ان کا کھانا ختم. اللہ کی محبت کی میز کے اوپر ان کا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ میز اگر کھینچ دی جائے تو کھانا دھڑام سے گرے گا، ختم. کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ والا کھانا اللہ کی نظر میں نیکی ہے. اگر وہ کھانا جس کی بیس خدا کی محبت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی رضا کی تلاش نہ ہو، اس کھانے کو اللہ لفٹ نہیں کرا. کھلاتے رہو پوری دنیا کو، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پبلک تمہیں اس کا بدلہ دے دے گی. غریب شکریہ ادا کر دے گا اور غریب تم سے خوش ہو جائے گا، اور لوگ بھی واہ واہ کر دیں گے کہ بل گیٹس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بل گیٹس بہت اچھا ہے، تو بس یہ تعریف ہو گئی نا، ختم. اللہ کی نظر میں یہ نیکی نیکی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تبھی آگے قرآن نے اسی کو مزید ڈیفائن کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں جب یہ کھانا کھلاتے ہیں تو جس میز پہ رکھ کے کھلاتے ہیں وہ میز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. علی حبہ، اس اللہ کی محبت میں، یعنی بیس اس کی اللہ کی محبت ہے. یہ بیس نہ ہوتی تو کھانا بھی نہ ہوتا، اور یہ بیس ہوتی تو یہ کھانا بھی ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جذبہ ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے، غریب کو خوش کرنا نہیں ہے. خوش بھی غریب کو اگر کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اسی وجہ سے اب قرآن اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، غریب مقصود نہیں ہے، تو اس لیے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دوران ان کو یہ وضاحتی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غریب کو بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، شو یہ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، غریب کے لیے نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن اس غریب کے دل میں بھی تو کوئی خیال آئے گا نا، یہ اگرچہ غریب ہے لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہے یا بڑے تعلقات ہیں، تو کل یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے، کم سے کم یہ میرا شکریہ ہی ادا کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی. تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں، ہمیں نہیں بدلہ چاہیے اس کا. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق. اسلام آپ سے اللہ کی غلامی، اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی غلامی، عبودیت. تبھی وہ اس غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے کام بھی کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللاجیکل ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے ہیں نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے.
تو میں وہ مثال دے رہا تھا, قربانی ہے, حج ہے, اور بہت سارے احکام ہیں. تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت, کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے, وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے, ناکامی کے اسباب میں کامیاب. کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سکسیز آپ کا مقدر ہے. کہتے ہیں نا اسٹرگل. آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر ایک نمبر کے بہت سارے, سب نہیں, پھینکو ہوتے ہیں. اسٹرگل, میں جو یہاں تک پہنچا اسٹرگل کی وجہ سے پہنچا, محنت کی ہے. آپ بھی محنت کریں. کیا ہوگا بھائی محنت کر کے؟ کہیں یہ دیکھو نا اتنے کامیاب لوگ, تو ان کو بتایا کرو ہم بہت سارے جانتے ہیں محنت کی اور کچھ بھی نہیں ملا, دھیلا بھی نہیں ہاتھ آیا. وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہ وسیم گولے گنڈے والا اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ ایک دن اسکول پڑھا اس نے, کچھ بھی نہیں ہوا, اور آج امریکہ کا ویزا لگ گیا اس کا. بعض دفعہ آپ نے کچھ بھی, پاکستان میں تو یہ صبح شام نظر آ رہا ہے, کچھ بھی محنت نہیں کی, نمبر آپ کے 100 مل گیا, اس کا پرچہ غلطی سے اس کے نمبر ادھر چلے گیا, اس کے نمبر تو ہوتا رہتا ہے. موٹیویشن کہاں گئی؟ تیل لینے. تو آپ بل گیٹس کو بولیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو. بل گیٹس بہت اچھا ہے, ساری دنیا کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بہرحال اچھا ہے, بڑے کہتے ہیں اسپتال بنائے ہیں اس نے. تو بل گیٹس, اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں ہے. اب میں اس کو بتا رہا ہوں اللہ کیوں نہیں مان رہا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے, ایمان کے بغیر مرا اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں. کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم 100 دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کرو. بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو, یا گوگل کا سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہو جائیں, یہی ہے نا, یا کوئی اس سے میرے جراثیم مر جائیں گے, یا کووڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا, یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا, کچھ بھی ہو. ہم کہیں گے نہیں, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو وہ مان لے گا آپ کی بات, کہے گا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار, بیٹھے میں صبح لگے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے. کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو, اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں آپ کو عمران خان کی تعریفیں کرنے والے بھی ملیں گے, اور دنیا میں آپ کو مسلم لیگ کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو سائنسدانوں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو فنکاروں اداکاروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو گلوکاروں کی آوازوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, دنیا میں آپ کو کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, کیا کھیلتا ہے یار, کیا آخری بال پہ چھکے مارتا ہے. دنیا میں آپ کو باڈی بلڈروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, یار کیا خوبصورت اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنی باڈی میں, ہیں بھائی. اور دنیا میں آپ کو فزیکل جو فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بڑے فٹ ہو جاتے ہیں, ان کا بھی یار اس کی تو کمر ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. ایک صاحب اتنی کمر پتلی کرنے میں لگے ہوئے, میں نے کہا یار ناڑا باندھنے کی جگہ چھوڑ دینا, ہاں اتنی ٹینشن نہ لو کہ پتہ چلا ناڑا باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی, زار بند باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. تو ہر آدمی پر نا ایک خبت سوار ہو جاتا ہے, تو دیکھا ہے ہمارے یہاں نا ہر آدمی پہ جو باڈی بلڈر بن رہا ہے تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے جم میں نا ڈنڈ پیل رہے ہیں اور میں نے کہا بس کیوں کر رہے ہو یار, یہ جسم بنانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا, بنایا جاتا ہے صحت اچھی ہو جائے, آگے کام تو کوئی اور ہے, یہی اسی کو کام بنا لیا, اسی کو کیا بنا لیا, کام بنا لیا. تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر ایک کی تعریف ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہے, وہ نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا.
اب آپ کہنا یار یہ تسبیح صبح لے کے بیٹھ جاؤ، وہی بورنگ کام لگتا ہے یار بیٹھے میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا، تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا، مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں. اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی، بڑی گرم گرم. آپ گرم جلیبی کھاؤ نا، بھوک بھی لگ رہی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے، جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی، ہماری بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے، بڑے بھی نہیں آئے ہوئے، بڑے نہیں آئے ہوئے ہوتے تھے. بڑوں کو تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کون جائے گا بھائی، اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے، تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلاً یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا، کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر ایسے گھننے بن گئے. وہ اس کو لگا کس نے مارا ہے بے. اچھا یہ تسبیح بھی، کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ تسبیح صحیح ختم کرنے ہیں تاکہ جلیبی حلال ہو جائے. ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو جلیبی نہ حرام ہو جائے کہیں. تو پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک طرف اتنے نیک، ورنہ کوئی منہ آ کے تھوڑی دیکھتا ہے، اور دوسری طرف شرارتیں بھی چل رہی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے ناک پہ مارا، وہ دیکھ رہا ہے کس نے مارا بے، وہ اس کو لڑ رہا ہے. پھر ہم نے کسی کو یوں کہا اس کی جیب نظر آ رہی ہے تو جیب میں پھینک دیا. ایسے شرارتیں بھی چل رہی ہیں. وہ ختم ہوتے تھے، پھر جلیبی کھاتے ہوئے گھر آ جاتے تھے. تو ہم تو بچے تھے. آج کسی بڑے کو بٹھاؤ ذکر کرو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے. بلکہ اب تو وظیفے جو پڑھ رہے ہیں نا صبح و شام، اس میں بھی جلیبیاں ہی چاہیے. جلیبی کی شکل بدل گئی ہے. آپ کسی کو مسجد میں دیکھیں نا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، سمجھ لو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے، کامیاب نہیں ہو رہی. کسی پیر نے وظیفہ بتایا یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے تیری شادی ہو جائے گی. ہمارے محلے میں یہاں مسجد میں ایک صاحب تھے، نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا. 2 بندے میں نے پکڑے ہیں. ایک 11 بجے سے آ کے یہاں تسبیح شروع کر دیتا تھا، ظہر میں 2 گھنٹہ پہلے، جمعے سے 2 گھنٹہ پہلے تلاوت تسبیح. میں نے کہا یار ہم خام خواہ میں بدگمان ہوتے ہیں. دیکھو جمعے میں 2 گھنٹہ پہلے آتا ہے، کتنا نیک، ماشاء اللہ بڑا نیک آدمی نا. اور نوجوان، حالانکہ لوگ پب جی میں لگے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں بالکل اینڈ میں آتے ہیں لوگ جمعے میں. حدیث میں تو آتا ہے جلدی آؤ نا جمعے میں، جتنی جلدی آؤ گے اتنا ثواب ہے. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے جمعے میں بہت پہلے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہا دھو کے آئیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، پھر جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے سنتیں پڑھ کے. تو یہ ایک ہی بندہ نظر آ رہا تھا ہمیں مسجد میں، نوجوان. ہم نے کہا بہت نیک ہے. تو موبائل ایک مہنگا چوری ہو گیا کسی کا، تو کیمرے سے دیکھا تو وہی تھا. چور کون تھا؟ وہی تھا. وہ اسی چکر میں آ رہا تھا کہ یار ذرا اعتماد بحال کرو اور پھر چونا لگا کے نکل لو. ایک ہی ہے. ایک اور میں نے دیکھا بہت نیک آدمی. ایسا نہیں ہے کہ نیک ختم ہو گئے ہیں، کہیں آپ دیکھیں کوئی ذکر کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو آپ سامنے یہ بھی اب چونا لگائے گا. نیک لوگ دنیا سے ختم نہیں ہوئے، لیکن جو میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں. ایک اور نیک آدمی وہاں بیٹھا کرتا تھا، ادھر اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا نا، بہت ذکر تسبیح دعائیں. میں نے کہا بیٹا یہ پہنچنے والا ہے سیدھا جنت میں. تو مجھے یہ لگا کہ یہ پاگل نہ ہو جائے نا، اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آدمی کا دماغ ہی خراب ہو جائے. ایک دن اٹھ کے میرے پاس آیا. میں نے کہا آپ ماشاء اللہ اتنا ذکر کرتے ہیں، خیریت ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے وظیفہ بتایا ہے، میری جگہ شادی نہیں ہو رہی، لڑکی کے ابا نہیں مان رہے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ پڑھ لو. میں نے کہا ابا پھر بھی نہیں مانے گا، یہ دماغ میں رکھو. میں نے کہا ابا نے خود پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوں گے اپنی شادی سے پہلے ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ ہم سے ہم زیادہ تجربے کار کون ہوگا، ہم نے اتنی شادیاں کی ہیں، کتنی جگہ ٹرائی کی ہوگی نا ہم نے یہ تھوڑی کہ جہاں ٹرائی کی وہاں ہو گئی. ایسا ہی ہو رہا ہوتا تو میں نے کہا آپ 5 لاکھ ہم 10 لاکھ دفعہ پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے. یہ شادی تو ایسی چیز ہے، قسمت کا کھیل ہے بھائی. جہاں قسمت ہوگی وہیں ہوگی، نہیں ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، نہیں ناممکن ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے. اور میرے تجربے ہیں، آپ کا صرف تجربہ ہوگا. میں واحد اس پاکستان میں کم از کم وہ آدمی ہوں جو متعدد بار دولہا بننے کا اعزاز مجھے حاصل ہے. کل مجھے کسی نے ولیمے کی دعوت دی کہ فلاں بھی آ رہے ہیں آپ ضرور آئیں. میں نے کہا یار میں ولیمے سے تھک گیا ہوں نا، ولیموں سے.
میں نے کہا اپنے ولی میں اتنی دفعہ اٹینڈ کر چکا ہوں, پھر دوسروں کے بھی ولی میں, اور اپنے ولیموں کے سائڈ افیکٹ بھی دیکھ چکا ہوں بہت سارے. خیر, تو آپ اس کو بولیں یہ, یا لبرل لوگوں کو بولیں نا, تو سب سے بورنگ کام ان کو کیا لگے گا؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کوئی وظیفہ بتا دے نا, جن بھگانے کے لیے, چڑیل بھگانے کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے, وہ تو 3 بجے بھی رات کو تہجد میں اٹھنا پڑے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے خشوع خضوع کے ساتھ. ایسے ذکر کرنے والے جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا, وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہو, اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہا ہے یار؟ اللہ کا حکم ہے یار. اللہ کہتا ہے ساری دنیا کی تعریف کرتی ہے, مجھے لوگ بھول گئے ہیں, میری تعریف کرنے والا کوئی نہیں. اور اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے تمہاری تعریف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میں تمہاری زبان سے اپنی تعریف تمہارے فائدے کے لیے کرواتا ہوں, مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ جو بندے کی زبان سے اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں نا, اس خوشی وہ ہماری خوشی جیسی نہیں ہے. دیکھو میرے سامنے جب کوئی میری تعریف کرے گا, میں خوش ہوں گا. کیوں ہوں گا؟ میں سمجھوں گا یار اب پبلک میں میری ویلیو بڑھ رہی ہے اور مجھے نقصان کا خطرہ کم ہے, میرے دشمن کم ہو رہے ہیں, تعریف کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ جب اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے نا, وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں نیکی کا رجحان بڑھ رہا ہے, یہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں, یہ شیطان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہیں. کیونکہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے جہنم سے بچے کہاں جائیں؟ جنت میں. لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے. چاہت اللہ کی یہی ہے کہ سارے جنت میں چلے جائیں, قانون یہ ہے کہ جو اس پروسیس سے گزر کے آئے گا اس کو بھیجوں گا. تو اس لیے اللہ پھر خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ جنت, کیونکہ اللہ کو مخلوق سے محبت ہے نا, تو اللہ چاہتے ہیں اچھے کام کریں تاکہ میں ان کو بخشوں اور ان کے عمل سے ان کو کئی گنا زیادہ دوں میں. تو آپ لبرل لوگوں کو, ایتھیس لوگوں کو, ایجوکیٹڈ لوگ جو دین سے دور ہیں, آپ ان کو بولو یار یہ صبح لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لو, موت آئے گی. ایک تو ہوتا ہے نا سستی کی وجہ سے نہ پڑھنا, وہ تو کسی پہ بھی سستی غالب ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ان کو وحشت ہوتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے, بورنگ کام لگتا ہے یار, یہ کیا فضول, عقلی لحاظ سے غلط لگتا ہے کہ یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ابے یہ صوفی لوگ تسبیح لے کے گھومنے والے, یہ دنیا میں کیا کریں گے؟ تسبیح لے کے گھومتے رہتے ہیں, تسبیح لے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان کا کیا کام ہے دنیا میں؟ تو اللہ کو اپنی یاد بہت پسند ہے, تبھی تو قرآن اپنی تعریفیں بہت کرتا ہے. اللہ کی تعریفیں, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کسی میڈیکل سائنس میں دیکھا اللہ کی تعریفیں آپ نے کتاب میں؟ فزکس کی کتاب میں کبھی پڑھا آپ نے؟ ہم نے تو فزکس پوری پڑھی ہے نا, پوری ہوتی نہیں آج کل اسکولوں میں. ہمارے ٹیچر اچھے مل گئے تھے, ہمیں پوری پڑھا دی تھی انہوں نے. A to Z کہیں بھی اللہ کا نام نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب میں بنی ہوئی چیزوں کا تذکرہ ہے, بنانے والے کے ذکر سے خالی. تو چونکہ اللہ کو پتا تھا یہ ہر چیز یاد رکھیں گے, بنانے والے کو بھول جائیں گے, اس لیے اللہ نے اس کلمے کی فضیلت بڑھا دی. جو صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, صبح کا ٹائم کیوں رکھا؟ اس میں انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب بالکل تھکے ہارے ہو تو ٹائم پاس کرنے کے لیے میرا ذکر کر دو, وہ بھی ٹھیک ہے, غلط چیز میں ٹائم پاس کرنے سے بہتر ہے اللہ کی یاد میں کر. لیکن اللہ کے جب بالکل فریش ہو نا, ذہن بالکل صحیح ہو, جب تم کو یار یہ اسٹڈی کا ٹائم ہے, اس وقت ذہن فریش ہوتا ہے, اہم کام اس وقت, تو اللہ کہتے ہیں اس وقت سب سے اہم کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو. دماغ لگے گا, دل لگے گا اس میں. تو یہ کام آپ ان سے بولیں, ان کو موت آئے گی, یہ فضول کام ہے, اس کا تو ملک کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے بھائی. اس سے مہنگائی کم نہیں ہو رہی, اس سے پیٹرول سستا نہیں ہو رہا. وہ پیٹرول سے یاد آیا, کل ایک وہ دیکھا ہم نے یوٹیوب پہ نا شارٹ کلپ, ایک بندہ نئی بائک لے کر آیا, پیٹرول نہیں ہے اس میں نا. دوسرے دوست نے کہا تو میرا دوست ہے, آج میں تیری مدد کروں گا. تو جا کے لاکر سے پیٹرول کی اتنی سی بوتل نکال کے ٹیشو پیپر ڈال کے اس میں نچوڑ رہا ہے. ٹیشو پیپر سے نچوڑ رہا ہے. دوسرا اسے داد دے رہا ہے, یار اس مصیبت میں دوست ہی دوست کے, یعنی بتا دیا کہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے. ابھی سے میں کہتا ہوں بوتلوں میں پیٹرول گھر میں لے کے رکھ, لیکن پیٹرول زیادہ عرصہ چلتا بھی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے پیٹرول کے ساتھ. تو سرنج سے ڈالا کریں پیٹرول بائک میں نا, ایسے یوں کر کے چھڑکاؤ کہ چلا, پھر وہیں روک دیا اس کو. ایسے حالات ہونے والے ہیں. خیر, تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی غلامی. تو قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی غلامی نہیں کی, سب کچھ کر لیا, اللہ نہیں سمجھ میں آیا ان کے.
تو وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش ہمارا اعمال نامہ ہمیں نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیا، کاش مجھے میرا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش، دیکھو زنا کرنے والا کیسے عیش کر رہا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے، لیکن زانی کیا کہے گا؟ کاش میری موت نے مجھے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہوتا۔ زنا سے اللہ کو بہت نفرت ہے، آج بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے، برا سمجھنا چھوڑ دیا، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، ہر جگہ مس گیدرنگ ہے، ایئرپورٹ پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہیں، دکانوں میں لڑکے، اب تو سعودی عرب میں بھی جنرل اسٹوروں میں لڑکیوں کو لے جا کے لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ کہاں تک بچے گا انسان؟ کیا زنا نہیں پھیلے گا اس سے؟ ہر وقت ایک جوان لڑکی آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر وقت۔ پہلے بیٹی گھر سے غائب ہوتی تھی، باپ پوچھتا تھا بچی گئی کہاں پہ، اب تو کہے گی میں جاب پہ گئی ہوں، وہ پوچھ سکتا ہے۔ پہلے بچی گھر سے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی، کہاں ہے بھائی، اب تو نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے، اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نیٹ پر بےہودہ، اس سے الگ حیا ختم ہو رہی ہے۔ پھر ہر جگہ کہیں بھی زنا سے روکنے کی تعلیم اسکولوں میں نہیں ہے۔ فزکس میں کہیں ہے زنا؟ میڈیکل سائنس میں ہے کہیں؟ میڈیکل سائنس تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق، وہ کہتے ہیں بھائی انرجی اس میں بھی یوٹیلائز ہوتی ہے، نکاح میں بھی کوئی میڈیکلی کوئی نقص، تبھی تو گورے کر رہے ہیں۔ تو کون بچے گا بھائی اس سے؟ بلکہ اس کے خلاف کی ترغیب دی جا رہی ہے، بچے روکو۔ بچے تو زنا میں رکتے ہیں، نکاح میں تھوڑی رکتے ہیں، اور دماغ بن رہا ہے کہ بھائی گورے تو اسی لیے آئے کہ بھائی زنا کرو، نکاح مت کرو، نکاح میں تو آگے مسائل ہیں 10۔ اب تو میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، عورتوں کو طلاقوں کے مشورے دے رہے ہیں، بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں یار نکاح میں جو ہے نا ٹینشنیں زیادہ ہیں، آپ آزاد زندگی گزارو۔ ایسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر۔ تو معاشرہ جا رہا ہے تباہی کی طرف، مذہب سے آزادی کی طرف۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے، پھر برباد ہو جاؤ گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں، اگر خاندانی اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی چاہتے ہو، آپ کو دین کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اکیلے دین نہیں، بیوی بچوں میں بھی آپ کو اپنا خاندان بڑھانا بھی پڑے گا شریعت کے مطابق، آپ کو اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنا بھی پڑے گی، ورنہ درندے بن جاؤ گے۔ کیونکہ آپ اگر لبرلزم کی طرف گئے، آپ کو واسطہ بھی انہی لوگوں سے پڑے گا جو لبرل ہیں۔ لبرل لوگوں میں محبتیں اللہ کی قسم نہیں ہوتی، جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں، جھوٹے دعوے ہوتے ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ آپس میں محبت نہیں کر سکتے۔ آپ شادی کرو گے، آپ کو لالچی بیوی ملے گی، وہ آپ کا پیسہ دیکھ رہی ہے، جب دین نہیں دیکھ رہی تو کیوں شادی کر رہی ہے آپ سے؟ لوگ کہتے نہیں میں نے ایکچولی مجھے اس سے سچی محبت ہے، بے وقوف ہے اگر آپ سے سچی محبت کر رہی ہے وہ۔ بھائی اگر کوئی عورت آپ سے کہتی ہے نا آپ دیندار نہیں ہو، آپ شرابی، کبابی، زانی، اوٹ پٹانگ، اور کوئی لڑکی آتی مجھے آپ سے سچی محبت ہے، میں آپ سے شادی کر رہی ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ سے سچی محبت ایک نمبر کی بے وقوف ہوگی تو ہوگی اس کو۔ کیوں؟ آپ نے کیا کیا ہے اس کا بھائی جو آپ سے سچی محبت ہو گئی؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہی ہے نا، صرف پیسہ دیکھا ہے اس نے، یا آپ کے حسن و جمال پہ عاشق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اپنی ہوس ہے نا۔ جب اپنی ہوس ہے تو جب تک پوری ہوگی ساتھ دے گی، جہاں ہوس پوری نہیں ہوئی فوراً ساتھ چھوڑے گی، اور اگر نہیں چھوڑے گی تو بے وقوف ہوگی۔ تبھی تو آج لبرل عورتوں میں طلاقوں کا ریشو کتنا ہے۔ شوہر مالدار تھا، آمدن کم ہوئی، فوراً عدالت سے جا کے کیا لیا؟ خلا۔ یہ دیندار عورتوں میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ یہ لبرل لڑکیوں میں۔ دیندار عورت کہے گی بھائی یہ میرا میاں ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، طلاق لینے سے تو میں گنہگار ہو جاؤں گی، میرا ریلیشن تو اللہ کی خاطر ہے۔ اللہ کے علاوہ ریلیشن کی اگر کوئی بنیاد ہے، اللہ کی قسم وہ بنیاد کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ دینداروں کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ملتی ہے؟ ان کی ریلیشن کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے۔ مفاد پورے ہو رہے تو بھی خدمت، نہیں ہو رہے تو بھی خدمت۔ میں تو ایسے ایسے علماء سے ملا ہوں نا، انتہائی غریب لیکن مخلص ہیں، اللہ کی محبت ہے، ان کے مریدین کروڑ پتی، مریدین پیسہ نچھاور کر رہے ہیں بھائی، نوٹوں میں کھیل رہے ہیں وہ، حالانکہ مرید ان کو پیسہ دے رہا ہے، اس میں مرید کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ دنیا کا تو نقصان ہے، لیکن ان کو پتہ ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے،
یہ بھی لالچی نہیں ہے, اور ان کی بھی ہم سے تعلق دین, ان کا ہم سے تعلق سیٹ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, ان کی ہم سے محبت کس بیس پر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے. ایک صاحب ہیں امریکہ میں پڑھ کر آئے, بہت اللہ نے ان کو نوازا نا, بہت نوازا اللہ نے. مجھے اپنا واقعہ بتایا انہوں نے نا اپنی ورک شاپ میں ایک پٹھان کو بٹھایا ہوا تھا, سیدھا سادہ غریب مسکین سا پٹھان. یہ بڑے سائنسدان ہیں, امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, یہ جو صاحب مجھے واقعہ سنا رہے, اور جس ورک شاپ میں یہ واقعہ سنا رہے تھے وہ غریب سا پٹھان اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. اچھا, خود بہت ایجوکیٹڈ ہیں, زیادہ ٹائم بھی ان کا امریکہ میں گزرا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تبلیغی جماعت میں میرے گھر میں آیا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے لیے ملنے آئے ہیں, مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, تھوڑی دیر بات سن لیں. میرے ابا نے ان کو مار کے بھگا دیا, بے اکرامی کی ابا نے, یا ڈانٹ کے بھگا دیا. کہہ رہے ہم بھی بے نمازی تھے, نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ کوئی, جو ڈیفینس میں رہتے تھے وہ صاحب. کہہ رہے ہیں بالکل عیش و عشرت والی زندگی. کہہ رہے ہیں یہ میرے پیچھے پڑا رہا, پھر آتا پاؤں پکڑتا, یار تھوڑی دیر دین کی بات سن لو, تھوڑی دیر دین کی بات سن لو. کہتے ہیں بالآخر ایک دن مجھے ترس آ گیا. اس غریب پٹھان کا اس سیٹ سے کوئی مالی مفاد نہیں تھا, یہ جذبہ تھا یار دین پہ آ جائے. کہہ رہے اور بھی لوگوں پہ محنت کر رہا تھا, مجھ پہ بھی. کہہ رہے اس نے اتنی محنت کی, میرے ابا کی بد اخلاقی بھی برداشت کرتا رہا, ایک لفظ زبان سے نہیں کہا اس. یہ پٹھان اس پر اتنی محنت کیوں کر رہا تھا غریب؟ اس لیے کہ یہ مجھے پلاٹ خرید کے دے دے گا. یہ تو اس نے دیکھا نا, یہ دوسرے غریبوں پہ بھی ایسے ہی محنت کر رہا ہے. دیکھو جو انویسٹر ہوتا ہے نا, یا جو کاروباری آدمی ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے سیٹ تلاش کرتا ہے بزنس کے لیے, یا ٹماٹر والے تلاش کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دعوت بھی کرے گا سیٹوں کی, پھر سمجھائے گا. ہم ایک دفعہ گئے کہیں, گولڈن کی کوئی بزنس ہو رہا تھا, تو ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ بزنس جائز ہے یا نہیں. تو ان کی میں لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے گیا, تو بڑا وی آئی پی کھانا, اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا تھا انہوں نے, بڑا وی آئی پی کھانا بھائی, دعوت. ہم نے کہا یار بڑے نیک آدمی. اس کے بعد پھر اپنی سارا بزنس کا انٹروڈکشن. ہم نے کہا اصل میں یہ سارے مرغے اس چکر میں کھلائے ہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے جائز ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, یہ کاروبار کا ایک طریقہ ہے, لوگوں کو کھلا کے جمع کریں پھر اپنی پروڈکٹ کو بتائیں, تو جائز ناجائز کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن ہر کھانے کے پیچھے کیا ہے, ایک مفاد ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس آدمی نے اتنی محنت کی کہ میں دین پہ آیا, آج میری داڑھی ہے, میں امریکہ میں بھی شریعت کے مطابق رہا ہوں, اور اللہ نے مجھ سے اتنی خدمت کی. اب میں جب پاکستان آتا ہوں اپنی ہر محفل میں اس کو بلاتا ہوں. اب بتاؤ یہ تعلق کی بیس کیا ہے؟ اللہ ہے نا. یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا. آج کتنے مسائل آ رہے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار, شوہر کی آمدن کم ہو گئی, بیگم فوراً کھلا لے لو. ادھر کوئی اچھا ہینڈسم ہونے کی بیس پہ آپ سے اس نے شادی کی, جب آپ سے شادی ہوئی آپ کا دوست آپ سے زیادہ ہینڈسم, اور آپ بڈھے ہو کے کمر آپ کی کیا ہو رہی ہے, جھک رہی. آپ کو کووڈ ہو گیا. یہ جو چائنا والے, یہ بھی سپر پاور ہے نا ہمارے لحاظ سے, تو امریکہ سے کم ہے, لیکن وہ 5 جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے, ان میں چائنا بھی ہے نا. کتنے نیک بنتے ہیں نا, تہذیب ان قوموں سے سیکھو, ان کی گلیاں کتنی صاف, اور ہمارے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھو کووڈ میں کیا ہوا ہے, کسی بوڑھے کو کورونا ہوا نا چائنا میں, ساری قوم چھوڑ کے بھاگ گئی, اکیلا اس کو. شوہر کو کورونا ہوا, بیوی نے آنکھیں پھیر لیں, مر جا, ہاسپٹل بھی نہیں لے کے جانا. جنازوں کو کرینوں سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں, جیسے کوے اور چیل کووں کو پھینکا جاتا ہے, ایسے کہ بھائی ہمارے مفاد آپ سے تھے, اب کووڈ ہو گیا, بڑھو جو مرضی کرنا ہے, ہمیں نہیں. انڈیا میں کیا ہوا, ہندوؤں کے یہاں جا کے دیکھو, مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوا. مجھے کووڈ ہوا سب سے پہلے, ہمارے گھر والے پھر بھی ہمارے ساتھ, کہیں نہیں بھاگے. یہ بھی نہیں کہ میں چھٹی لے کے اپنی اماں کے جا رہی ہوں صحیح ہے نا, یہ بھی نہیں. سب کے گھروں میں یہی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی نیک خاندان ہے ہمارا, اللہ کا شکر, کیونکہ دین ہے نا بھائی. ایسے موقع پہ ہی تو آپ خدمت کرنی ہے. پھر میرے فوراً بات گھر والوں کو ہو گیا کہ آپ کو ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ
کورونا کا وائرس آیا, بس اس سے زیادہ وہ بھی مذاق میں تانا دیا. نہ بچے بھاگے ماں باپ کو چھوڑ کے, نہ گھر والے بھاگے ہمیں چھوڑ کے, نہ ہم بھاگے کہ یار دوبارہ نہ ہو جائے مجھے. اتنی احتیاط میں نے کر لی تھی کہ فلسطین اسرائیل کے ہاں اور اسرائیل فلسطین کے ہاں نہ جائے, کیونکہ دو سسرال فلسطین اسرائیلی ہوتے ہیں نا سوکنے, کہ بس اتنی احتیاط. یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ. لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میرے والد کو ہو گیا کیا کروں, میں نے کہا بھائی خدمت تھی, ٹھیک ہے احتیاط کر لو, ماسک لگاؤ, خدمت سے بھاگنا نہیں ہے. حضرت مجھے ہو گیا تو کیا ہوگا, میں نے کہا بھائی اللہ پہ کیا کرنا ہے, توکل. اسلام نے کیسی اچھی تعلیمات دی, کسی علاقے میں وبا پھیل جائے علاقہ چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. دنیا نے لا بنا دیا, قانون بنا دیا چائنا نے, کورونا والے ایریا سے کوئی بھاگے گا نہیں, پھر بھی آدھے چائنیز بھاگ گئے. اسلام نے بھی لا بنایا, کسی علاقے میں وبا پھیل جائے بھاگنا نہیں ہے, جو واقعی اسلام کو فالو کرے گا وہ بھاگے گا نہیں. لوگ کہیں گے مر جائے گا, تو ہم کہیں گے یار کیا کریں, اگر مر جائیں گے تو خدا کی رضا میں مریں گے نا, ہم تو جیتے خدا کے لیے ہیں. اور اللہ کو یہ بھی قدرت ہے بھاگ کے بھی مار دے ہمیں, اور یہ بھی قدرت ہے یہاں سے نہ بھاگے اور نہ مارے. وہ صحابی رسول تھے, شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی, لوگوں نے کہا آپ فرار ہو جائیں, آپ صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا نبی نے منع کیا, میں نہیں جاؤں گا. ان کے صبح پھنسی نکل آئی نا, طاعون میں ایک پھوڑا نکلتا ہے, یہ اس کی علامت ہے 24 گھنٹے میں آپ کی ڈیتھ. تو لوگوں نے کہا ہم تو آپ سے کہہ رہے تھے آپ چلے جائیں یہاں سے, تو اب دیکھو آپ کی بھی موت ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ پھنسی جو ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. اس زمانے میں بڑا قیمتی بات کہ اللہ کا حکم میں نے پورا کیا, اب اللہ کے حکم میں موت آ رہی ہے, تو اس موت پہ اللہ کیا ہے, مجھ سے خوش ہے. تو آپ کے ماں باپ میں, آپ کے قریبی ریلیٹیو میں کوئی بیمار ہو جائے احتیاط ضرور کریں, اسے چھوڑ کے آپ کو میرے بھائی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. مر گئے کوئی بات نہیں, بولے یار موت زندگی کس کیا, شاید اسی سے اللہ بخش دے. تو میرے بھائی دین کی بیسس پہ جو رشتے ہوتے ہیں صرف ان میں محبت ہوتی ہے, اس کے علاوہ محبت کہاں گئی بھی. آج کل ڈائلاگ بہت ہیں, ہیرو ہیروئن کے جیسے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, یہ لے آؤں گا. اس ہیروئن کو لکوا ہو جائے پھر دیکھ تو کیا لے کر آئے گا. کیا خیال ہے, اس کو لکوا ہونے دے پھر لائے گا آسمان سے تاڑے. کیا ہو گیا بھائی, آپ کی جو گرل فرینڈ ہے نا بہت مر رہی ہے, میں یوں ہوں, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی, میں خودکشی کر لوں گی, تم نے مجھے چھوڑا تو میں یوں, آپ اپنی لکوے والی تصویر بھیج دو مصنوعی, تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے اور میں واقعی میں بھی تمہارے بغیر نہیں, جھوٹی موٹی نا, فوراً سے پہلے بلاک کرے گی آپ کو, فوراً سے پہلے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج کل بڑا ہو رہا ہے کہ شوہر کی آمدن, بیوی میں تھوڑا سا فالٹ نکل آیا, بیوی کو میاں چھوڑ کے بھاگ گیا. ہم نے تو دیکھا ہے اپنے بابا و اجداد میں, بھائی بیوی کو فالج ہو گیا پھر بھی خدمت کر رہے ہیں اس کی. یار ہمارے معاشرے میں خیر ابھی بھی الحمدللہ غالب ہے, ایسے میاں بیوی عام طور پہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن وہی شر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, وہی مغربی کلچر آ رہا ہے. وفا ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ محبت کی بیس خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو مفاد ہیں. مفاد تو میرے بھائی کبھی اس سے ہیں, کبھی وسیم سے, کبھی کس سے, ستار سے, کبھی مختگین سے, کبھی سلیم سے. مفاد کیا ہوتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. تو جب محبتیں نہیں ہیں تو سکون بھی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اس کو پتہ ہے شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے, تو جتنا اس کا حق بنتا ہے نا اس سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے, زیادہ دے رہا ہوتا ہے. اس کے غصے کو بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے, ورنہ آدمی کو غصہ آئے نا, کم بخت گیس کا بل میں دیتا ہوں, بجلی کا بل میں دیتا ہوں, گورے تو نہیں دیتے, اسکولوں کی فیسیں بچوں کی میں دے رہا ہوں, تو نے اونچی آواز سے بات کی کیسے میرے سامنے, اسی بات کو پکڑ کے طلاق دے دے وہ. لیکن کیوں نہیں دے رہا ہوتا یار, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ طلاق کو اللہ پسند نہیں کرتے. اللہ کو گھر جوڑنے والا پسند ہے, توڑنے والا پسند نہیں ہے. تو برداشت کرو یار, بہت سے لوگوں کو اللہ نے اسی نوازا ہے. اسی طرح عورت بھی یہ سوچ کے برداشت کرتی ہے, ٹھیک ہے بھائی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, برداشت کریں گے, کیا ملے گا, ثواب ملے گا. طلاقیں لے کے شادیاں کرنا عورت کے لیے اچھا کام ہے. وہ طلاق ہوئی ادھر سے ہوئی ادھر شادی. بعض بیچاری مظلوم ہوتی ہیں کہ بندہ ہی صحیح نہیں ملا ہوتا, ان کو 3 4 دفعہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن بعضوں کو شوق ہوتا ہے میاں بدلنے کا, ٹھیک ہے نا, میاں بدلنے کا کیا ہوتا ہے, بعضوں کو بیوہ ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون بیوہ ہوئی پھر دوبارہ بیوہ ہو گئی نا,
تو میں نے ان کو ایک رشتہ بتایا, انہوں نے کہا یہ تھوڑا بوڑھا ہے نا, تو میں نے کہا اس دفعہ اس پہ گزارا کر لیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں گا. میں نے کہا اس دفعہ اس پہ گزارا کر لیں, اگلی دفعہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں, ٹائم بھی مل جائے گا. تو وفائیں کیا ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. تو جس محبت کی بیس اللہ نہ ہو اس محبت میں میرے بھائی جان نہیں ہوتی. تو دیندار بننے سے آپ کو رشتے جو ملتے ہیں نا وہ کیسے ملتے ہیں, وہ بھی دیندار ملتے ہیں. اور اگر آپ دیندار نہیں ہو, عیش پرست ہو, تو رشتے بھی کیسے ملیں گے آپ کو, عیش. وہ دوستیاں بھی پائیدار نہیں ہیں. تو ہم تو جب ٹوٹے پھوٹے دین پر آئے نا, تو ہمیں جو دوستیاں ملیں, رشتے ملے, تو ہم تو کہتے ہیں یار اللہ نے, حالانکہ ہم تو ایسے نہیں ہیں اس قابل کہ اپنے آپ کو دیندار کہیں, تھوڑا سا ایک لیبل دین کا لگ گیا ہے, اسی پہ اللہ اتنا نواز دیتا ہے, ایسی محبتیں ملتی ہیں. ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں, اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں, کیوں, اللہ نے محبت کا حکم دیا. اب دیکھو میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, میں کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا نہ کی ہو. حالانکہ اب تو میرا ان سے بظاہر کوئی مفاد نہیں ہے, لیکن کیوں بھائی, محبت کی بیس کیا تھی, اللہ ہے نا. تو اللہ نے کہا جب تک زندہ ہو ان سے تمہیں محبت کا اظہار کرنا پڑے گا, ان کی خدمت کرنی پڑے گی. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ سے اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک شروع کر دو. ماں کے مرنے کے بعد ماں سے اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو ماں کی دو دوستیں ہیں, فرینڈس ہیں, ان کو تلاش کر کے ان سے اچھا سلوک شروع کر دو. ہمارے نبی کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ, جو عمر میں بہت بڑی تھی, ان کا جب انتقال ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا, حالانکہ وہ نبی سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں, 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان کی ڈیتھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا کہ جب ان کی سہیلیاں ملنے کے لیے آتی آپ ان کو تحفے تحائف دیتے. کس کی یاد میں, اپنی زوجہ کی یاد. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت سے نکاح کر کے, جبکہ آپ کے نکاح میں پھر دوسری عورتیں بھی آ گئیں, پھر بھی اپنی اس زوجہ کو یاد رکھنا یہ کسی بہت ہی غیرت مند آدمی کی علامت ہوتی ہے, یہ عیش پرست کی علامت نہیں ہوتی. عیش پرست تو چاہتا ہے کہ مرے, جان چھوٹے, مرے, اور مر جائے گی تو اتنا تھوڑی کرے گا کہ اب اس پہ تو خرچہ نہیں کر سکتے, چلو اس کی سہیلیاں ہیں ان پہ خرچ کر لو. اور آپ لوگ تو خرچ کیا بھی نہ کریں سہیلیوں پہ, بیوی کی, وہ نیت پہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایسا نہ ہو سب جا کے اپنی بیگم کی فرینڈس کو فون کریں, جی میری بیگم اگرچہ مری نہیں ہے لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں. تو یہ کیا تو آپ کی بیگم واقعی مر جائے گی ٹینشن سے. اس کو پتہ ہے کہ یہ اتنے نیک نہیں ہے, کہ نیتیں میں فطور آ گیا ہے نا. آج ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ابھی چھوڑو یار, پھر ایسا نہ ہو یہ برائی کا تذکرے سے برائی پھیلتی ہے. وہ بتا رہے کہ میں اپنی سالی سے بہت اچھی طرح سے ہنس کے بات کرتا ہوں اور بہت اچھا سلوک کرتا ہوں. آخر میں اس نے لکھ دیا مجھے اپنی سالی بہت اچھی لگتی ہے. میں نے کہا سالے تو کبھی اکیلے میں مل. ٹھیک ہے, اس کو کہا نہیں لیکن یہ کہنا چاہیے. تو محبت, اگر اللہ اس محبت کی بنیاد نہیں ہے تو وہ محبت کی بیس کیا ہے, بہت لچڑ, بہت کمزور. تبھی گوروں میں ریلیشن ختم ہو گیا ہے. سائنسی ترقیاں بہت ہیں, تھینک یو بھی بہت ہے, اخلاق بھی بہت ہیں, عزت بھی ہے, تمیز سے بات بھی ہے, سیٹ بھی اپنی لیں گے آپ کی والی. ہمارے یہاں گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں نا 6 آدمیوں کی جگہ بھی گھیر کے بیٹھتا ہے. تو سب کچھ ہے, ریلیشن کا کیا ہے, ریلیشن نہیں ہے. نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے وہاں, نہ بیوی کو شوہر. ابھی تو سنا ہے ایسی ایپلیکیشن آ رہی ہیں وہاں نا کہ شوہر کو پکڑا جا سکتا ہے اس ایپلیکیشن کے ذریعے, اور بیوی کو, شوہر کو دی جا رہی ہے اس کے ذریعے بیوی کو پکڑا. اس طرح کی مارکیٹ میں چورن بک رہا ہے یہ والا. تو مارکیٹ میں وہی چیز بکتی ہے نا, اس کے خریدار بہت ہوتے ہیں. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے میرے بھائی. محبت کی بیس صحیح نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں بس کہ اگر اللہ سے محبت پیدا کرو گے تو آپ کو جو رشتے ملیں گے, اور آپ کسی سے ذاتی غرض نہ رکھو, تو آپ کو لوگ بھی پھر ایسے ہی ملیں گے, وہ بھی آپ کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھیں گے. علماء سے تعلق بھی اللہ کی بیس پہ رکھو, صرف ہر چیز کی بیس اللہ ہو.
تو زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت ہو گیا, آج بیان لمبا ہو گیا. اگر اس کے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے اور اسے پتہ نہ ہو اور وہ نماز پڑھتا ہو تو پتہ چلنے پر کتنے دن کی نماز دہرائی جائے گی. 100% یقین ہے کہ اتنے دن پہلے لگی تو اتنے دن کی, اور اگر یقین نہیں ہے تو غالب گمان پر عمل کرے. اس کا سبب دیکھے کہ سبب کب پایا گیا تھا, آخری وقت میں شمار ہوگا. مثال کے طور پر آپ رات کو سو کے اٹھے, فجر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, عصر میں دیکھا کہ کوئی شلوار پہ نشان ہے, کوئی نائٹ فال ہوا ہے, اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو, اور یہ کپڑے آپ نے 3 دن سے پہنے ہوئے ہیں, تو پھر آخری وقت کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی یہ سمجھا جائے گا گویا آج رات یہ احتلام ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ الحادث یضاف الی اقرب الاوقات, قریب ترین جو یقینی وقت ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. کیوں بھائی حالت جنابت میں فوراً غسل کرنا ضروری نہیں ہے, فجر کی نماز سے پہلے غسل کر سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو فوراً جا کے غسل کرنا فرض ہے, فوراً غسل بہتر ہے, فوراً کر لیں, لیکن نہیں بھی کرتے تو اسی طرح سوتے رہیں, فجر میں کر لیں تو بھی جائز ہے. اگر کسی شخص کا متوسط طبقے تعلق اور امید کرتا ہے کہ جو بھی تنخواہ ہوگی اس کا 5% اللہ کے نام پر دوں گا اور اس میں وہ زکوٰۃ کی نیت بھی کر لیتا ہے تو کیسے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں ادا ہو جائے گی. کیا سگریٹ پینے سے اور گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, مکروہ ہوتا ہے. لیکن مفتی صاحب کیا موبائل گیمز بنانا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے, مکروہ ناپسندیدہ ہے. مفتی صاحب کیا قد بڑھانے کے لیے دوا کھا سکتے ہیں لیکن صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے, آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کبھی بھی قدرت کے کاموں میں اتنی زیادہ کانٹ چھانٹ کی کوشش نہ کرو. جیسا اللہ نے بنایا نا, مینوفیکچرنگ فالٹ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے کیا؟ وہ نہیں ہوتا نا, تو اس کو رہنے دو ایسے ہی. کچھ اور لمبے ہو جاؤ گے, کچھ اور میں گڑبڑ نہ ہو جائے, کہیں گردے نہ دائیں بائیں ہو جائیں. مفتی صاحب کیا بوڑھے جوان میل ٹیچر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی طلبہ کے سر پر ہاتھ رکھے؟ اگر کوئی بہت ہی بوڑھا ہے اور اس شریف بھی ہے تو سر پہ ہاتھ کسی موقع پہ رکھنے کی گنجائش ہے. خام میں نہ جا کے لڑکیاں تلاش کر کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہو. بعض دفعہ کوئی ہوتی ہے پرانی بچی ہوتی ہے, اس کو پڑھا تو بڑی ہو جاتی ہے, بوڑھے استاذ ہوتے ہیں تو ایک ادب تمیز میں احتیاط تو یہی کہ نہ رکھے سر پہ ہاتھ, لیکن رکھ دے تو اس کی بھی گنجائش ہے. میرا بھائی کہ اپنے کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا ہے. دیکھو علماء جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ماہرین سے معلوم کرتے ہیں نا. کرپٹو کرنسی کے ماہرین بتائیں گے نا. تو ماہرین نے ہمیں جتنی معلومات دیں, جن میں ڈاکٹر ذیشان عثمانی بھی تھے اور ان کے علاوہ بھی ماہرین, ان کی جو معلومات ہمارے پاس اکٹھی ہوئیں ان کی بیس پہ میں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ کیا ہے, جائز ہے. اب جب ماہرین ہی کی رائے تبدیل ہوگی تو فتویٰ بھی آٹومیٹکلی چینج ہوگا. تو بہت بڑے ماہرین میں سے ایک یورپ میں ایک ڈاکٹر ہیں, میں وہی ان کا نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا, ان سے میرا کرپٹو کرنسی کے بارے میں رابطہ ہوا. انہوں نے جو مجھے ڈیٹیل بتائی تو اس ڈیٹیل کے مطابق جائز نہیں ہے. تو اب میں نہ تو جائز کہہ رہا ہوں نہ ناجائز کہہ رہا ہوں, ایسا نہ پھر کل میرا فتویٰ دوبارہ چینج ہو جائے. تو اس لیے میں نے اتنا رجوع کیا ہے کہ بھائی آپ کسی اور مفتی سے پوچھیں, اگر وہ جائز کہتے ہیں آپ ان کی رائے پر عمل کریں, ناجائز کہتے ہیں ان کی رائے پر عمل کریں. میں اس میں فی الحال توقف کر رہا ہوں کیونکہ جو بڑے بڑے اس فیلڈ کے چیتے ہیں نا, جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے ماہرین ہیں, انہی کی رائے ایک جگہ قائم نہیں ہو رہی. وہ اس کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں کوئی کسی اور اسٹائل میں, کوئی کسی اور اسٹائل میں, جب وہی متفق نہیں ہے تو ہم کیسے فتویٰ دے دیں اس بارے میں. تو اس بارے میں یہ ہے کہ پھر خاموشی ہے. بعض لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ بولو جائز ہے, گن پوائنٹ پہ, کب بولو گے جائز ہے. بھئی یہ ماہرین ہی میں اختلاف ہے نا, وہ اس کی جو حقیقت بیان کر رہے ہیں انہی کے بیان میں اختلاف ہے, اور وہ چوٹی کے ماہرین ہیں, ایسے نہیں ہے کہ وہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں. مفتی صاحب کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز میں اگر ہوا خارج ہو جائے لیکن آواز نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو کرپٹو کرنسی کے اسپاٹ ٹریڈنگ کے بارے میں ابھی کرپٹو کرنسی میں نے بتا دیا کہ یار کرغستان کے مہمان آئے ہیں, مسافہ کی درخواست ہے, آ جائیں مسافہ کر لیں جلدی سے. اچھا بھائی, میرے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. دل سے دعا ہے جی, اللہ آپ کے والد کو صحت عطا فرمائے, دل سے دعا ہے. وہ جو جماعت آئی ہوئی ہے بس وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, میں بہت تھک گیا ہوں, 2-4 منٹ کے بعد خود ہی اٹھ کے تشریف لے جائیں, ورنہ پھر میں اچھا نہیں لگوں گا نا کہ آپ تشریف لے جائیں. تو مسافہ کر کے 2 منٹ پھر خود ہی تشریف لے جائیں. اور کرغستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں وہاں پہ.